کے اندر شکر ہے ہنسے تو صحیح، کچھ تو آواز آئی. سبحان اللہ ماشاء اللہ کی تو نہیں آ رہی صحیح، شکر ہے ہنسنے کی تو آئی. تم گھر میں بیگم سے بھی تو ڈر کے چل کر کے نہیں بیٹھتے ہو. ہے تو تھوڑی تھوڑی کچھ ہے مسئلہ. اب آس پاس دیکھ لینا ذرا نیچے، یہ جو ابھی نہیں بولے نا ان کا زبان اللہ ماشاء اللہ سمجھو کچھ ہے مسئلہ ہے. ادھر کے اثرات یہاں بالکل ہو رہے ہیں. یار ایسی گاڑی چلتی ہے یقین کر پل پہ. میں کہا پل نہ ہو تو کہتا ہے یار مول صاحب ایسی ترقی بھی تو نہیں ہو سکتی کہ کیا بغیر پل کے کیا سواری کیا پانی کے اوپر چلے گی؟ ایسی ترقی بھی ہو سکتی ہے. میں نے کہا میں ایک ایسی ترقی یافتہ قوم کو جانتا ہوں کہ دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. چلتے جا رہے ہیں نبی کے یار، سامنے آ گیا دریا. پوچھتے امیر صاحب مکہ ود وسکونا کیس خبر نشتزا. اب جناب جو چلے ہیں اور چلے ہیں تو پانی کے اوپر اپنی سواریاں بغیر پل کے چلا کے دکھا کے گئے اور ایسے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے کوئی شہ سوار چٹیل میدان کے اندر سواری چلایا کرتا ہے. تو آج پل پر گاڑی چلانے پر فخر کرتا ہے. میری نسبت جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ بغیر پل کے پانی پہ گاڑی چلا کے دکھا کے گئے. سبحان اللہ. پھر میں خطیبانہ طور پر کبھی کبھی کہتا ہوں، میں نے تصورات میں دریا سے پوچھا کہ دریا تجھ میں تو بڑی گہرائی ہے، جو آتا ہے ڈبو دیتا ہے. دریا نے کہا انتی صاحب تیرنا نہیں آتا تو تو بھی نہیں آنا. میں چھوڑتا نہیں ہوں، مجھ میں بڑی گہرائی ہے. گہرائی بھی ہے گہرائی بھی ہے، جو آتا ہے ڈبوتا ہوں. میں کہا جو آتا ہے ڈبوتا ہے کیا؟ ہاں. میں نے کہا انہیں کیوں نہیں ڈبویا تھا؟ کنہیں میں انہیں کیوں نہیں ڈبویا تھا؟ کہتے اندھی صاحب میری گہرائی کو دیکھ رہے ہو اور صحابی کا نجوم ان ستاروں کی بلندی کو نہیں دیکھ رہے. اتنی بلندی کو تھوڑی ڈبو سکتا ہوں بھائی. جنہیں آقا نے آسمان کے ستارے کہا ہو اتنی بلندی کو میں ڈبو یہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ان کے گھوڑوں کے کھر کیوں ڈبوئے تھے آدھا 1 انچ؟ میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑوں کے کھر پاؤں تو نے آدھا 1 انچ ڈبوئے، پھر وہ کیوں ڈبوئے؟ تو دریا کہتے ہیں انبی صاحب بات ڈبونے کی نہیں، اصل میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، ان کے گھوڑوں کے پاؤں چومنے کے لیے کیا تھا. اور چومتے میں تری تو لگی جاتی ہے نا. بولو نہ ہو تو کبھی نہ بچے کو تو بھائی یہ تری تو لگی جاتی ہے. یہ ہے وہ ترقی یافتہ قوم جن کے ساتھ الحمدللہ ہماری نسبتیں. تم کیوں اپنی نسبتوں پہ پریشان ہو؟ جواب سامنے والے کو کیوں نہیں ڈٹ کے دیتے جو تمہارے اس حلیے پہ بات کرے؟ ہم سے تو اچھی پھر وہ لڑکی ہے کہ جو کالج میں پڑھتی تھی، اس کی سہیلیاں وہی دجاجت المخلات کی طرح آتی اور بالکل بال کھلے چھوڑ کر ایک دن اپنی برقعے والی سہیلیوں سے کہنے لگی کہ یار ماڈرن بنو، کالج میں ماڈرن. اس برقعے والی بہن نے ہماری کہا کہ ماڈرن کس کی کہتے ہیں؟ ماڈرن کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں ماڈرن نئے اسٹائل، نیا انداز، نیا فیشن، اس کو ماڈرن پن کہتے ہیں. اور انہوں نے کہا پھر سنو ماڈرن تم نہیں ماڈرن میں ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا تم کہتی ہو نئے اسٹائل کو ماڈرن پن کہتے ہیں. تو یہ کھلے بال اور بغیر دوپٹہ بغیر چادر کے گلیوں میں گھومنا یہ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے کا اسٹائل تھا. یہ پردے کا نیا اسٹائل تو ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے. تو ماڈرن تو اللہ نے مجھے بنایا ہے، تمہیں نہیں بنایا. اتنی دیر سے صحابہ کی بات کر رہا ہوں، اس میں زبان اب جب لڑکی کا قصہ ہے زور سے. میرے دوستو یہ ہمارے حضرات ہے، آپ کے اوپر اب ذمہ داریاں ہیں. پڑھا کے بعد ظاہر بات ہے
اب آپ ایسے ماحول میں جائیں گے جہاں مختلف قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ابھی تک آپ مدرسے کے ماحول میں تھے, آپ کسی جگہ امامت کریں گے, کہیں پر آپ جمعے کے لیے جائیں گے, وہاں پھر آپ کو مختلف لوگوں کا سامنا, اس کے لیے تیاری کرو. یہ فتنوں کا دور ہے. کبھی کوئی آئے گا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کیوں بنایا گا, کبھی کوئی آئے گا یہ فدق والا مسئلہ, کبھی کوئی آئے گا علم غیب کا مسئلہ, تو بھائی تیاری اپنی پوری کرو. یہاں گمراہی کا زمانہ یہ وقت جو ہے وہ چل رہا ہے. سوشل میڈیا جب سے آیا ہے نا, ایمان بچانا بہت مشکل ہوا ہے. کوئی مسلم شریف کی روایت آج سمجھ میں آتی کہ صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. رات کو صحیح سوتا ہے, صبح بھی کہتا ہے صحابہ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے خیر, اور رات کو مرزا انجینئر کو سونا تھا. ایسے ایسے بھی ہیں ملحد بن رہے لوگ, کیونکہ یہ ہمارے یہاں جوانوں میں مسئلہ یہ بنا ہوا ہے, ان کو جو نا بس اچھا نہیں میں کچھ دیکھتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے, نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے, ہر ایک کو سرچ کرتا ہے. صحیح کسی نے کہا کیڑا صرف امرود میں نہیں ہوتا ہے, کبھی اس کو سرچ کر رہا ہے, کبھی اس کو سرچ کر رہا ہے, کبھی اس کو سرچ کر رہا ہے. پھر اس کے لیے تیاری بھی کرو. مجھے آگے کسی نے کہا مولوی صاحب اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے سامنے آئی کہ نبی نے فرمایا معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو قتل کر دو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے حدیث ہے. پھر کہتے حدیث ہے, میں نے کہا ہاں. کہ ہم لوگ تو حضرت معاویہ کے نام پر جلوس نکالتے ہیں, ان کے شان میں تم جلسے کرتے ہو. میں نے کہا بات سن, اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن فی الجنہ, عبد الرحمن جنتی ہے, اور عبد الرحمن نے حضرت علی کو شہید کیا ہے. تو کہنے لگا مولوی صاحب دھوکہ نہ دو, جس عبد الرحمن کو نبی نے جنتی کہا وہ عبد الرحمن ابن عوف ہے, اور جس نے عبد الرحمن نے حضرت علی کو شہید کیا عبد الرحمن ابن ملجم ہے. دو عبد الرحمن الگ ہیں. میں نے کہا انی دیا اتھے بھی دیکھنا, معاویہ بن یابو الگ ہے, معاویہ بن ابی سفیان الگ ہے. جس بدبخت نے کہا تھا وہ معاویہ ابن یابو ہے, جس نے کہا تھا میں مسلمانوں کے نبی کے منبر پہ بیٹھ کے نعوذ باللہ پیشاب کروں گا, تو نبی نے اس کے متعلق کہا تھا جو اس کو دیکھے تو قتل کر دے. اور جس معاویہ کی طرف تم لے کے جاتے ہو اسے دنیا معاویہ ابن ابی سفیان کہتی ہے, جو نبی کو وضو کرا رہا ہو, نبی کو اتنی محبت کا جوش ہے, نبی ہاتھوں میں چیٹے لے کے معاویہ کے چہرے پہ مارتے ہیں, اور چہرے پہ مار کے کہتے ہیں معاویہ اللہ تجھے حکومت دے گا, اس میں انصاف کرنا. سبحان اللہ, وہ الگ ہے, یہ الگ ہے. اب یہ کیا, جب ہماری تیاری ہوگی تو پھر آپ دیکھیں میرے دوستو, آج ہٹ کیا جا رہا ہے صحابہ کو کہ کسی طرح ان سے اعتماد ختم کر دو, ان سے اعتماد ختم کر دو. آپ کے پاس الحمدللہ حدیث ہے, سامنے والی ایک ایسی قوم ہے جو دعویٰ کرے گی کہ آپ لوگ اہل بیت سے دین نہیں لیتے, ہم تو اہل بیت سے لیتے ہیں. اس نے بولو تو یہی کر دے, اہل بیت سے اپنا دین پورا سمجھا دے مجھے. ہماری سیاست کا ہے, ان کی اصول اربع ہے. اصول اربع میں 44,000 روایتیں لائے وہ, 44,000. ان 44,000 روایتوں میں 950 روایتیں قال رسول اللہ ہے, باقی قال ابو جعفر ہے, قال باقر ہے. بس یہ ہے قال رسول اللہ. تقریباً 44,000 میں صرف تقریباً 950 کے قریب روایتیں ہیں. دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت سے محبت اور اہل بیت سے دین سیکھو. تمہاری 44,000 اصول اربع کی روایات ہیں, تم ایک روایت بھی اس 44,000 میں حضرت فاطمہ سے نہیں دکھا سکتے اپنی کتابوں میں, ایک روایت بھی نہیں. اور دعویٰ کیا ہے؟ تو یہ ساری محنت آپ نے یہاں کرنی ہے. صحابہ ایمان کا حصہ ہے, آج ان کو مشروط بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں اپنی حدیث پڑھیں گے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
درمیان میں صحابی کا واسطہ ضرور آتا ہے. ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس روایت میں بیچ میں صحابی نہ آ رہا ہو اسے آپ مرفوع روایت نہیں کہتے ہیں. چنانچہ یہ جب واسطہ صحابی کا ہے یہ امت اور نبی کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے. ان کا دفاع ہوگا, حدیث کا دفاع ہوگا, کیونکہ ساری دنیا میں نبی کی پہچان کرانے والے یہی نبی کے صحابہ ہیں. ہم نے نبی کو نہیں دیکھا ہے. تم فصلی, اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسے کہ میں پڑھتا ہوں. اب جناب ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے. دیکھنے والے تو وہ تھے, پڑھنے والے تو وہ تھے, نبی کو چلتا پھرتا دیکھنے والے تو وہ تھے. اب جناب رأیتمونی کما صلو کما رأیتمونی اصلی, ہم نے نہیں دیکھا, انہوں نے دیکھا. انہوں نے دیکھ کے بتایا رکوع یوں تھا, سجدہ یہ تھا, قیام یوں تھا, اتحیات میں یوں بیٹھتے تھے. یہ مشکوک ہو گئے تو سارا معاملہ خراب ہوگا, کیونکہ نبی کا ساری دنیا میں تعارف کروانے والے یہی صحابہ اکرام ہیں. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں تم صحابہ صحابہ کیوں کرتے ہو؟ او بھائی, صحابہ صحابہ اس لیے کرتے ہیں, ہم نبی کی سیرت لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں, کیونکہ سیرت کا عنوان ایک یہ بھی ہے کہ میرے نبی بہترین معلم بھی ہیں, اور بہترین معلم کا پتہ اس کے شاگردوں سے چلتا ہے. شاگردوں کا کمال یہ استاد کا کمال سمجھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ یار کتنے بڑے عالم تھے, تو اگلا کہتا ہے یار بن نوری کا اتنا علم ہے تو پھر بتاؤ انور شاہ کشمیری کا کتنا بڑا علم ہوگا. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, پھول اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے, پاک قرآن اپنے پاروں سے پہچانا جاتا ہے, آسمان اپنے تاروں سے پہچانا جاتا ہے, اور محمد اپنے یاروں سے پہچانا جاتا ہے. سبحان اللہ. ساری دنیا میں ان کا تعارف کروانے والے کون تھے؟ ذرا زور سے کون تھے؟ صحابہ. اگر یہ مشکوک ہو گئے تو سارا معاملہ مشکوک ہو جائے گا. اس لیے جو ان پر تنقید کرے, ابھی میں کیا بولوں, اس کا علاج پھر دو نکتے ہی ہو سکتے ہیں. نصیحت کام آتی ہے, نصیحتیں کام آتے ہیں, ایسے شیطانوں کے لیے بدو نکتے کام آتے ہیں. آپ یہاں نیت کریں, ہم بھی اپنے بچوں کو انشاءاللہ عالم بنائیں گے. ہم بھی بچوں کو, یہ چھوٹے بچے بھی انشاءاللہ کہہ رہے, چلو اعتبار ما یعول کے چلے گا. نیت کرو کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو حافظ بنانا ہے. رزق دینے والی ذات کون؟ روزی دینے والی ذات کون؟ تمہارا بیٹا مولوی بن گیا تب بھی اس کا جتنی قسمت میں اس کو اتنا ملے گا, اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تمہارا بیٹا زرداری بن گیا تب بھی اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا قسمت میں. تو جب قسمت میں ہے, اور یہ میں تمہیں بتاؤں, ان کو سلام پیش کرو. اخبارات میں, میڈیا میں آپ سنتے رہتے ہو بے روزگاری کا گراف دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے, دن بدن گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس بے روزگاری کے دائرے میں اللہ نے قال اللہ اور قال رسول والوں کو بچایا ہوا ہے. ان کو اللہ نے بچایا ہوا ہے. کالج یونیورسٹیوں کی ڈگریاں لے, میں خود یونیورسٹی میں پڑھا ہوں, میرے سے کئی جاننے والے ڈگریاں لے کے گھوم رہے نوکری کے چکر میں. اتنی عمر ہو چکی ہے, اماں ابا نے ساتھ کہا ہے بیٹا پہلے نوکری اس کے بعد چھوکری, ورنہ شادی کا خیال بھی دل میں نہیں لاؤ. ڈگریاں لے کے گھوم رہے, کچھ مل نہیں رہا. اللہ تعالیٰ ان کا کیسا انتظام کرتا ہے, حیران ہو جاؤ گے. ہزاروں ہر سال فارغ ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں اللہ انہیں کھپاتا ہے, کہیں نہ کہیں ان کی روزی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے. کم تنخواہوں میں اللہ نے ان کے لیے برکت رکھی ہے. آئیے نیت کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ اسلام کی خدمت کے لیے زندہ رہیں گے, اپنی اولاد کی تربیت بھی انشاءاللہ ایسے کریں گے. آپ حضرات نے ابھی بخاری شریف کا آخری درس ہوگا, اور چونکہ میں نے آگے پروگرام میں جانا ہے, اس حدیث کے درس میں کون کون انشاءاللہ بیٹھے گا, بخاری شریف کی یہ برکات کون کون حاصل کرے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ خطاب فرما رہے تھے سرمایہ اہل سنت، وکیل احناف، صدر اہل سنت والجماعت کراچی حضرت علامہ رب نواز حنفی صاحب۔ اب اس کے بعد فضلاء کرام کی دستار بندی ہوگی، اور دستار بندی کے بعد آخری حدیث کا درس ہوگا۔ آپ تمام مجمع سے گزارش ہے جس شوق اور محبت کے ساتھ آپ بیٹھے رہے، اسی شوق اور محبت کے ساتھ آخر تک بیٹھیں۔ ابھی ختم بخاری سے قبل دستار بندی ہوگی۔